ایک جوان بیٹے نے اپنے والد کو خواب کے عالم میں دیکھا اور کہا کہ بابا یہ بتائیے قبر کی پہلی رات کیسے گزری؟ اب سنیے وہاں سوال کیسے ہیں اور جواب کیسے ہونے چاہیے۔ تو فرماتے میرے لال بڑی مشکل تھی۔ کہا کہ بابا کیا پوچھا گیا؟ کہ وہی جو ہمیں بتایا گیا۔ پوچھا کہ بتا تمہاری کتاب کون سی؟ کہ پھر کہ میں نے جواب دیا قرآن۔ کہ جواب کا دینا تھا ادھر سے ملائکوں کا مجھے مارنا تھا۔ پھر پوچھا بتا کہ کتاب کون سی؟ میں نے کہا قرآن۔ کہ پھر مجھے مارنا تھا۔ کہ اچھا دوسرے سوال کا جواب دے تمہارا رب کون ہے؟ میں نے کہا اللہ ربی۔ کہ پھر مارنے لگے۔ امام کون ہے؟ میں نے کہا علی امامی۔ کہ پھر مارنے لگے۔ کہ میں پریشان ہوں کہ جواب تو صحیح دے رہا ہوں لیکن یہ اس کے ریٹن میں مجھے مار کیوں رہا؟ میں نے کہا منکر و نکیر کہ جواب غلط دے رہا ہوں۔ کہ نہیں جواب صحیح دے رہے ہو لیکن جھوٹ بول رہے ہو۔ جواب صحیح دے رہے ہو لیکن کیا بول رہے ہو؟ جھوٹ بول رہے ہو۔ کہ میں سمجھا نہیں۔ کہ اگر کہتے ہو قرآن تمہاری کتاب ہے تو تم نے 60 سال کی زندگی میں قرآن پر عمل کیوں نہیں کیا تھا؟ اگر کہتے ہو علی میرا امام ہے تو تم نے زندگی کے ہر کام میں علی کو امام بنایا کیوں نہیں تھا؟ اگر کہتے ہو کہ اللہ میرا رب ہے پھر دنیا میں اپنا الہ، اپنا محبوب، اپنا خدا، اپنا رب اللہ کو کیوں نہیں بنایا تھا؟ آج کا سیاستدان کہے کہ لا الہ الا اللہ پر عمل میں اس کا الہ کون بنا ہوا؟ امریکہ بنا ہوا ہے۔ اللہ کون ہوتا ہے جس کی میں اطاعت کروں؟ اللہ کون ہے جس سے میں ڈروں؟ اللہ کون ہے جس کی رضا کے لیے میں سب کچھ کروں؟ جس طرح امام حسین نے آخری جملہ اے خدا رضاً برضا و تسلیما لامرے، کیوں؟ کیونکہ لا معبود سوا، اے خدا حسین تیری رضا پہ راضی ہے اور تیرے امر کے سامنے تسلیم خم ہے کیونکہ تیرے علاوہ حسین کا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو فرمایا وہاں پہ جو آنسرز ہوں گے وہ جامع عمل کے اندر ہونے چاہیے۔ اگر میں کہتا ہوں علی میرا امام ہے تو پھر میرے عمل میں بھی امیر المومنین کو میرا امام نظر آنا چاہیے۔ امیر المومنین کسی زانی کا امام نہیں ہے، امیر المومنین کسی شرابی کا امام نہیں ہے، امیر المومنین کسی بے دین اور کسی تارک الصلاۃ کا امام نہیں ہے۔ امیر المومنین امام ہے تو سلمان فارسی کا امام ہے، علی امام ہے تو ابو ذر غفاری کا امام ہے، حسین امام ہے تو حبیب ابن مظاہر کا امام ہے، امام صادق اگر امام ہے تو زرارہ جیسوں کے امام ہیں۔ تو اگر امام زمانہ میرے امام ہیں تو میں بھی تو ایسا ہوں جس پر امام زمانہ بھی فخر کریں، کیونکہ امام زمانہ پر ہر شیعہ فخر کرتا ہے، لیکن فخر کی بات تب ہے جب وہ اپنے شیعوں پر امام زمانہ خود فخر کرتے ہوئے نظر آئیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو فرمائے پہلی نیت کہ علم نافع حاصل کرو، دوسری نیت جو علم حاصل کیا ہے اس علم پر کیا کروں؟ عمل کروں۔ پھر فرمایا تیسری ایک دعا کیا کرو کہ اے خدا جو علم حاصل کیا اور جس پہ عمل کر رہا ہوں میرے اس عمل کو مقام قبولیت بھی عطا فرما۔ کربلا تو ہر بندہ چلا جاتا ہے لیکن جانے کے بعد زیارت قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی یہ مسئلہ اہم ہے۔ ہمیں پانی تک بلانا ان کا کام ہے لیکن سیراب ہونا کس کا کام ہے؟ میرا کام ہے۔ مجلس حسین تک بلانا یہ بلاوا اللہ کی طرف سے آتا ہے نیک بندوں کے لیے کہ آؤ اہل بیت کی محفل و مجلس میں کیا کرو؟ شرکت کرو۔ لیکن اس مجلس میں جو سنتا ہوں اب جو عمل کرنا ہے وہ کس کا کام ہے؟ آپ کا۔ آپ کی والدہ زیادہ سے زیادہ کیا کرے گی؟ آپ کے لیے کھانا بنائے گی۔ کسی کی بیوی شوہر کے لیے کیا کرے گی؟ کھانا تیار کرے گی۔ نوالا اٹھا کر بھی کوئی منہ میں آپ کو دے سکتا ہے لیکن نوالے کو چبانا کس نے ہے؟ میں نے چبانا ہے۔ آپ تک علم آئے گا لیکن اس علم پر عمل کس نے کرنا ہے؟ میں نے کرنا ہے۔ صلوات پڑھے۔